اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما اسألکم علیہ من اجر، حبیب تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ یہ جو رسالت کا کام ہے، تبلیغی اسلام کا کام ہے، تمہیں جو میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اس پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا کہ مجھے اتنے پیسے دو، اتنا مال و زر دو پھر تم ایمان قبول کرو۔ تو پھر تمہیں ایمان قبول کرنا مشکل کیوں ہے؟ تم سے تو کچھ مانگا بھی نہیں جا رہا۔ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس گھر میں آنا ہے، یہاں جیسے شادی ہال وغیرہ بک کرتے ہیں، یہاں اگر آپ نے پروگرام کرنا آنا ہے تو اتنے پیسے دینے ہوں گے، اس محفل میں جانا ہے تو اتنے پیسے دیں۔ پھر تو بندہ کہے کہ بھائی اس محفل میں جانا بڑا مشکل ہے، بھائی 10,000 روپے فیس لیتے ہیں، کون جائے؟ یہ اللہ کے نام کی، اللہ کے ذکر و اذکار کی محفلیں مفت میں ملتی ہیں، پھر بھی اللہ ماشاء اللہ کوئی جاتا ہے، اور جہاں 5,000 10,000 کے ٹکٹ ہوتے ہیں وہاں گراؤنڈ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ عجیب دنیا ہے۔ جہاں پیسہ دے کر جہنم خریدی جاتی ہے وہاں دوڑے جاتے ہیں، پیسہ دے کے خریدتے ہیں، اور جہاں مفت میں بیٹھنے سے جنت ملتی ہے وہاں جاتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے فرمایا حبیب ان سے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ لے۔ بس میری اجرت تو یہی ہے، میری جو ڈیوٹی میں پوری کر رہا ہوں، میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی اطاعت کرو، بس یہی میری اجرت ہے، اور تم سے کوئی مال و زر نہیں مانگتا، اور اس میں فائدہ بھی تمہارا ہی ہے۔ کوئی ایمان لائے گا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا، ایسی ذات جو ہمیشہ زندہ رہے گی، جس کو کبھی موت نہ آئے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو حقیقی بھروسہ صرف اللہ پر کیا جائے گا، باقی عارضی بھروسہ، یہ جو ہم پیاس بجھنے کا بھروسہ پانی پہ کرتے ہیں، بھوک مٹنے کا بھروسہ کھانے پہ کرتے ہیں، سفر کرنے کا بھروسہ گاڑی پہ یا ہوائی جہاز پہ کرتے ہیں، یہ عارضی بھروسے ہیں۔ چونکہ یہ ساری چیزیں مٹنے والی ہیں تو ان کا بھروسہ بھی مٹنے والا ہے۔ جس بندے پہ ہم بھروسہ کر رہے ہیں، اولاد کو ماں باپ پہ بھروسہ ہے کہ ہماری پرورش کریں گے، دیکھ بھال کریں، ماں باپ مر جائیں تو پھر اس پہ کوئی بھروسہ رہا؟ وہ ختم ہو گیا۔ ماں باپ بھی عارضی تھے، وہ بھروسہ بھی عارضی تھا۔ حقیقی بھروسہ کس پر ہے؟ رب کی ذات پر ہے، وہ ہمیشہ قائم ہے۔ توکل کے دو طریقے ہیں جی، ایک طریقہ عوام کا ہے، وہ بھی شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے عین مطابق ہے، اور دوسرا طریقہ خواص کا ہے، وہ بھی شریعت کے عین مطابق ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جو خواص والا توکل اختیار کرتا ہے وہ اللہ کا بڑا مقرب ہوتا ہے، اور باقی عوام والا توکل ہمارا ہے کہ مہینے کا وظیفہ ملے گا تو گھر چلائیں گے، جی، روٹی ہوگی تو کھانا کھائیں گے، بھوک مٹے گی، پانی ہوگا تو پیاس بجھائیں گے۔ اللہ والوں کی یہ توکل نہیں ہوتی۔ اللہ والوں کا توکل ایسا ہے کہ انہیں دنیا کا کوئی سبب نہیں چاہیے، ان کا رابطہ ڈائریکٹ اپنے رب سے ہے، سبحان اللہ ہے جی۔ یہ انبیاء کا، اولیاء کا توکل ہے کہ بغیر کسی سبب کے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ ہم نے دریا پار کرنا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ پل یا کشتی کا سہارا لیتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اس پہ بیٹھیں گے تو پار جائیں گے، ورنہ ہم نہیں جا سکتے۔ ہماری ایمان کی حالت ہی ایسی ہے۔ اور اللہ والے جو ہیں انہیں کسی کشتی، کسی پل کی ضرورت نہیں ہے، وہ دریا کے اوپر ایک طرف سے پاؤں رکھیں دوسری طرف پار چلے جائیں، سبحان اللہ۔ وہ ان کا توکل اور ہے، ہمارا توکل اور ہے یہ بھی توکل شریعت کے عین مطابق ہے کہ پل سے دریا سے گزرنا ہے، پل پر سے گزرو، بیچ میں پانی میں پاؤں مت رکھو، ہیں جی، یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے۔ تو یہ ہمارا توکل ہے عوام کا۔ اسباب جو رب نے پیدا فرمائے یہ ہم عوام کے لیے پیدا فرمائے، باقی رہے انبیاء اور اولیاء، ان پہ اللہ کے اتنا فضل ہے، اتنا کرم ہے کہ انہیں دنیا کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں بیٹھیں، جب جو چاہیں رب کے فضل سے ان کو مل جاتا ہے، ان کا ڈائریکٹ اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ کہیں صحرا میں بھٹک جائیں، پانی نہ ملے تو پریشان ہوں گے نا، لیکن اللہ والے اگر صحرا میں کہیں ہوں، پانی کہیں دور دور تک نام و نشان نہ، ان کو پرواہ نہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ساتھ اس کے ساتھ ہے جو ہر وقت ہر کام کرنے پر قادر ہے،
انہوں نے زمین پہ پاؤں مارنا ہے، پانی نکال، وہاں سے بھی نکل آئے گا. سبحان اللہ. ان کا رب پر بھروسہ ہے نا. ہم پاؤں ماریں گے تو پانی کیا مٹی اڑے گی. اللہ والوں کے توکل میں اور ہمارے توکل میں یہ فرق ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور کیا کہتے ہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے دریا سامنے آ گیا تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ چل پڑے دریا کے اوپر ہی پار کرنے کے لیے. تو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ٹھہر گئے. فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی یہاں کرامت دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تم چل کے آ جاؤ. تو دونوں ہستیاں دریا کے اوپر سے چل کے پار ہو گئی. سبحان اللہ. کسی پل کی ضرورت نہیں پڑی. یہ اللہ والوں کا توکل ہے. چونکہ انہیں یہ یقین ہے کہ پانی کی جرت نہیں ہمیں ڈبو سکے، چونکہ ہمارا رب اس کو حکم دے گا تو ڈبوئے گا، ورنہ اس کی یہ جرت نہیں ہے. ہمارا ایمان کمزور ہے. اللہ والوں کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، اللہ پہ کامل یقین ہوتا ہے، اس لیے ان کو سبب کی ضرورت نہیں ہوتی. عوام کا ایمان تھوڑا کمزور ہوتا ہے، اس لیے انہیں اسباب کی ضرورت پڑتی ہے. ایک واقعہ پروفیسر صاحب سے میں نے سنا تھا، اپنی پرانی جہاں سے میں آیا ہوں مسجد میں، وہاں ایک پروفیسر صاحب تھے، ٹیکنیکل کالج جو قائد آباد میں ہے اس میں وہ پڑھاتے تھے. ماشاءاللہ سے بہت اچھے انسان ہیں. اچھا مجھے آپ نمازی بھی اگر کوئی باتیں اچھی اچھی بتاتے رہیں گے نا، میں جہاں جاؤں گا آپ کی باتیں ساتھ لے کے جاؤں گا. یہ میری عادت ہے. جو اچھی بات جہاں سے ملتی ہے وہ جا کے اگلوں کو سناتا ہوں، کوئی فائدہ اٹھائے اس سے نا جی. تو انہوں نے مجھے توکل کے متعلق ایک بات سنائی تھی. کہنے لگے کہ امام صاحب ایک بندہ تھا، انہوں نے بھی کہیں سے پڑھا ہوا تھا واقعہ. ایک بندہ تھا پہاڑ سے گرا، لڑکا تو پہاڑ کے بالکل نکڑ پہ جا کے ایک درخت کے ساتھ اس کے کپڑے اٹک گئے، اور وہ اٹکا ہوا اور اس نے کپڑے اٹکے اور اس نے پھر درخت کو بھی ہاتھوں سے پکڑ لیا. تو دعائیں مانگ رہے، چیخ رہے، چلا رہے، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا. تو غیب سے آواز آئی ہے بندے ہاتھوں کو چھوڑ. اس نے پھر نہیں، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا. سمجھ آئے گی آپ؟ جب رب سے مدد مانگ رہا ہے کہ یا اللہ بچا، پھر آواز آئی ہے کہ ہاتھ چھوڑ، تو پھر چھوڑنا. بس ہمارا یقین ایسا ہی ہوتا ہے، نہیں چھوڑنا نہیں ہے، سبب کو چھوڑنا نہیں ہے، یا اللہ تو بچا. تو اللہ تو بغیر سبب کے بھی بچا سکتا ہے نا جی. ایک چیز انہوں نے مجھے اور بھی سنائی تھی، ان کی یہ بات سنائی تو ایک اور بھی مجھے یاد آ گئی. کہتے میں ایک مرتبہ دوست کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھا ہوا، ہم روڈ پہ سفر کر رہے تھے. فرنٹ سیٹ پہ دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. گاڑی پوری رفتار میں تھی. اچانک سامنے سے ایک ٹھیلے والا گزرا، اور وہ اتنا اچانک ایک دم سامنے آ گیا کہ ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ تھا. تو اس دوست نے ڈرائیونگ دوست کر رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ اس نے فوراً بریک لگائی. تو وہ ٹھیلے والا جو ہے نا اس نے روڈ کراس کیا، اس طرف آیا تو میں نے شیشہ کھول کے اس کو ڈانٹا کہ بے وقوف انسان، تم نے یہ کیا کر دیا، اب خود بھی مرے تھے، ہمیں بھی یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. ڈانٹ ٹپٹ کی اس کو. کہنے لگے میرا جو دوست تھا نا ڈرائیور، وہ مجھ سے سخت ناراض ہوا. کہنے لگا زاہد صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ غریب بیچارہ جلدی میں تھا، ہمارے پاس گاڑی ہے، 1 منٹ لیٹ ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا، آپ نے اس کو ڈانٹا کیوں ہے؟ وہ ڈرائیور اترا، اس کو جا کے 500 روپے دیے اور معذرت بھی کی. سبحان اللہ. ایسے بھی لوگ ہیں. دیکھیں ہم گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ٹھیلے والا پہلے میں گزروں گا، تم ٹھہرو، کیوں آگے بھاگ رہے ہو؟ بھائی وہ بیچارہ پیدل چل رہا ہے، وہ سائیکل پہ ہے، وہ ٹھیلے پہ ہے، ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، بگا لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جو پیدل چلنے والا اس بیچارے کی رفتار تو نہیں، اس نے تو نہیں بڑھانی نا، تو ہم اس کو موقع دے دیں نا. کتنی اچھی بات ہے یہ ایک ہے. سبحان اللہ. یہ بات ان کی میرے دل پہ لگی. دیکھیں سبق کہیں سے بھی بندہ حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد حتی الامکان یہ بات ہمیشہ روڈ پہ جب بھی جاتا ہوں میرے ذہن میں رہتی ہے، اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ عمل بھی کروں، دوسرے کو موقع دوں. اچھی باتیں سن کے دوسروں تک پہنچانی بھی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی عمل کر لے. اچھا توکل، رب نے فرمایا اس پر توکل کرو جو ہمیشہ زندہ ہے، کبھی اس کو موت نہیں آتی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو. سبحان اللہ. اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار.
سبح بحمدہ، اللہ کی پاکی بیان کرو اس کی حمد کرتے ہوئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ روزانہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ اتنے کلمات سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ، دن میں 100 مرتبہ، کون سا مشکل کام ہے جی دن میں 100 مرتبہ پڑھنا؟ سبحان اللہ، ہر نماز کے ساتھ 20 مرتبہ بھی پڑھیں تو تب بھی شام تک 100 پورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ورنہ بندہ، اچھا اس کا ایک بہترین حل ہے نا، اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں۔ اب یقین جانے اس کا فائدہ اتنا ہے کہ تسبیح ہاتھ میں ہوگی نا، بندے کو ایک احساس رہتا ہے کہ مجھے ایک کام کرنا ہے، تو وہ ذکر میں مصروف رہے گا۔ بغیر تسبیح کے آپ چلیں گے نا، سفر کریں گے تو بندہ ادھر ادھر مصروف ہو جاتا ہے، خیالات میں کھو جاتا ہے، باتوں میں۔ گھر سے آتے ہوئے مسجد تسبیح ہاتھ میں ہو، مسجد سے واپس جاتے ہوئے تسبیح ہاتھ میں ہو، آپ یقین جانے اذکار کرتے ہوئے جائیں گے آئیں گے تو سبحان اللہ و بحمدی یہ تو 1-2 منٹ میں ہی پڑھا جائے گا، بعد میں درود شریف پڑھتے رہیں سبحان اللہ، ہے نہیں؟ تسبیح کوشش کریں کہ ہاتھ میں رکھیں، 100 دانے والی ہو، 33 والی ہو، کچھ بھی ہو، تسبیح ہاتھ میں ہو، کم از کم مسجد میں آتے جاتے تو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں بھی اسی لیے ہاتھ میں رکھتا ہوں کہ تسبیح کے بغیر بندہ ادھر ادھر کھو جاتا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے وہ مصروف رکھتی ہے کہ بھئی تم نے کوئی کام کرنا ہے، ایک نفسیاتی کیفیت ہے ہماری۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار۔ اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی مطلب نگہبان مقرر کرے کہ تم دیکھتے رہنا، اس نے غلطی کی تو مجھے آ کے بتانا، نہیں، وہ تو خود خبردار ہے، اس کو تو پتہ ہے، ہر چیز وہ دیکھتا ہے، گناہ بھی دیکھتا ہے، نیکیاں بھی دیکھتا ہے، سزا بھی دے گا، ثواب بھی دے گا، دونوں کام کرے گا۔